ابو عبداللہ عثمان بن عفان رضی اللہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع القرآن تھے۔ حضرت عثمان غنی سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ انہوں نے حضرت محمد کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے رقیہ بنت محمد سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بن محمد سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم حضرت عثمان پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا اور شرافت، اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی، اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کی شہادت کے بعد مشورے سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کے عہد خلافت میں جمع القرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور مختلف ممالک سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت عثمان غنی کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ حضرت عثمان ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند ایک مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان اپنے قبول اسلام کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ابتدا میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک روز اپنی خالہ سعدی بنت قریظ کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میری خالہ نے حضور کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کے گوش گزار کیں تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان، تم سمجھدار اور معاملہ فہم ہو اور ہر کام میں غور و فکر سے کام لیتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ بے جان بت نہ تو کسی کو کچھ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ پتھر کے بت ہمیں کچھ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائیں۔ میں ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ درست کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت ابوبکر نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ نے درست کہا ہے کہ حضور کو اللہ نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت ابوبکر کی باتوں کا اثر ہوا اور انہوں نے جس طرح دلائل کے ساتھ مجھے دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ پھر حضرت ابوبکر نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں شش و پینچ میں مبتلا تھا کیونکہ میرا خاندان بنو ہاشم کی طرح حضور کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل حضور سے دشمنی میں پیش تھا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ہمراہ اس جگہ سے گزرے۔ حضرت ابوبکر نے حضور کو دیکھا تو تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی رشد اور ہدایت کے لیے حکم فرمایا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی اور بہتری ہے اور میں تمہیں اس بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے جب حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو آپ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مسلمان تھے۔ آپ سے قبل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے قبیلے کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا اور اس بات کا آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ نے ان کی مخالفتوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور خود کو حضور کی غلامی میں دے دیا، وہ غلامی جس پر آپ تا دم شہادت فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کو بھی حضور اور حضرت ابوبکر کی طرح اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کے خاندان والوں بالخصوص آپ کے چچا
حکم بن آس نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک تم دین اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس دوران آپ کو رسیوں میں جکڑ کر مارا جاتا، آگ جلا کر دھواں دیا جاتا، مگر آپ دین اسلام پر قائم رہے۔ جب حکم بن آس نے دیکھا کہ ان کا بھتیجا کسی بھی طرح دین اسلام چھوڑنے پر راضی نہیں تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان کو وہ شرف حاصل ہوا جو ان کی کتاب مناقب و فضائل کا درخشاں باب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ عہد نبوی میں جو غزوات ہوئے ان میں حضرت عثمان نے شرکت کی، سوائے غزوہ بدر کے کہ اس میں آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ کی بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ رسول اللہ نے ان کی تیمارداری اور عیادت کے لیے مدینہ منورہ میں آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کو شرکت جہاد کا اجر اور مال غنیمت میں حصہ ملے گا جیسا ان لوگوں کو ملے گا جو اس جنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ نے وفات پائی تو رسول اللہ نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ کا نکاح آپ سے کر دیا، اور یہ وہ شرف ہے جو پوری انسانی تاریخ میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا۔ گویا یہ آپ کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء اسلام کا قول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے علاوہ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے کسی نبی کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا، پھر اس وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابتدا ہی سے تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں بہت برکت عطا فرمائی تھی، چنانچہ ان کا شمار مکہ کے رؤسا میں ہوتا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی نے اس کو اپنی معاش کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی اس وقت مالی حالت اچھی نہ تھی، اس لیے اس کنویں کے پانی کے حصول کے لیے انہیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ حضرت عثمان نے کوشش کر کے اس یہودی سے نصف کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی ایک دن یہودی اس کنویں کا پانی استعمال کرتے اور ایک دن مسلمان اس کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد یہودی نے اپنا نصف حصہ بھی حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان نے یہ کنواں عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تو آپ رسول اللہ کی اس بشارت کے حقدار ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کی شہادت کی پیش گوئی فرما چکے تھے۔ حضرت عثمان کو رسول اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ شہادت ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس خانے سے خبردار کیا تھا اور صبر اور استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے اور ہر لمحہ ہونے والے واقعہ کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزہ سے تھے، جمعے کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا، پھر پائجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ عثمان بن عفان کے قتل کی کئی وجوہات تھیں۔ سازش مصر سے شروع ہوئی اور عراق کے علاقے میں پروان چڑھی۔ سازش کا پہلا مقصد صرف حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹانا تھا۔ عبداللہ بن سبایہ متنازع شخصیت کا اس میں نام لیا جاتا ہے جس نے سازش کی بنیاد رکھی اور جھوٹے مکتوبات سے خلیفہ اور گورنروں میں غلط فہمیاں پیدا کیں۔ خلیفہ کے کچھ رشتہ داروں کو جو عہدوں پر فائز تھے ان کا حوالہ دیا جاتا کہ خلیفہ نے اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر مسلط کر دیا ہے، ان کو ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اندر اندر علی ابن ابی طالب کو مظلوم شخصیت بنا کر پیش کیا جانے لگا کہ علی ابن ابی طالب کو خلافت سے تینوں پہلے خلفاء نے دور رکھا، جبکہ وہ ہی خلافت کے اصل حقدار تھے۔ باغیوں نے حضرت عثمان کے مکان پر حملہ کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ جو دروازے پر متعین تھے مدافعت میں زخمی ہوئے،
چار باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے۔ آگے آگے حضرت ابو بکر کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابو بکر تھے جو حضرت علی کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ یہ کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے جس کے نہ ملنے سے حضرت عثمان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا۔ یہ سن کر محمد بن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل گر پڑے۔ اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ نکلا۔ سودان ابن حمران مراوی نے دوسری جانب ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگ دل عمرو سینے پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر پے در پے نیزوں کے 9 زخم لگائے۔ کسی شکی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ وفادار بیوی حضرت نائلہ نے جو پاس ہی بیٹھی تھیں روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کی 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ اس وار نے ذوالنورین رضی اللہ کی شمع حیات بجھا دی۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی۔ باغیوں کی حکومت تھی۔ ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سنیچر کا دن گزار کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود پیراہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرما روا کے جنازے کی نماز پڑھی۔ مسند احمد حنبل میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ بن عوام نے اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن موتم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے آپ کو سپرد خاک کیا۔ بعد میں یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے۔